اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور اس سے ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے؟ اب خرابی کیا ہے؟ گھڑی کاٹ دے گا؟ خرابیاں تو آپ کی میری عادتوں نے اللہ نہ کرے پیدا کر دی۔ 5 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا لوٹا بچانے کے لیے 2000 روپے کا تازہ لگا ہوا ہے۔ 300 روپے کا ٹیمپس بچانے کے لیے میرے ابھی تو 5000 روپے کا لوہے کا جال بنا رکھا ہے۔ مسجد تو امن کی جگہ تھی، مسجد سکون کی جگہ تھی، اللہ جل شانہ کی یاد میں مست ہونے کی جگہ تھی، لیکن تقریباً نصیبی کی بات ہے جوتوں کے اوپر دروازے پہ لکھا ہوا ہے لوگوں اپنے اپنے سامان و جوتوں کی خود حفاظت کرنا۔ جو 200 روپے کے لالن کی جوتے کے پیچھے اپنے ایمان کو ضائع کر دے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یادوں کو پوری دنیا کے اندر زندہ کر کر اسلام کی دھیوں کی عزت کیسے بچائے گا؟ آج کی نئی نوجوان نسل کا میرے ابھی تو یہ مزاج بن گیا، کوئی سبزی لینے جا رہا ہے، کوئی ترکاری لینے جا رہا ہے، کوئی فروٹ منڈی میں جا رہا ہے، کوئی مٹھائی والی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی چائے پانی والی دکان پہ جا رہا ہے، ہنستا ہنستا غریب کرتا کیا نہ مرتا پاس سے گزر کے جا رہا ہے، مونگ پھلی منہ میں ڈال کر، ریوڑی منہ میں ڈال کر، گاجر مولی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا بھائی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کھینچی کر کے دکھا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر قیامت کے دن اس گاجر مولی کو، مٹر کے دانوں کو اللہ نے وزندار کر دیا تو 70 سال کی نیکیاں پلڑے میں رکھ دی جائیں گی، اس مولی گاجر کا وزن پورا ادا نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے حقوق کا تو یہ اندازہ ہے، کسی کے گھر کے اندر چلے جاؤ کسی کا تولیہ پڑا ہوا ہے، کسی کا جوتا پڑا ہوا ہے، کسی کا صابن پڑا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس تولیے اس صابن کو، جوتے کو ایک بندے کا مزاج ہے میرے علاوہ کوئی نہ چھوئے، میرا بچہ نہ چھوئے، میرا بھائی نہ چھوئے، تو موٹے موٹے پسینے کے قطرے صاف کرے گا۔ اگر اس کے دل کے اندر میل آ گئی تو اس کا بھی خدا کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ ایک اللہ کے بندے کا انتقال ہوا، رات کو کسی کے خواب میں آیا، کہنے لگا میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر میری کسی جگہ دعوت تھی، میں دعوت میں گیا، ایک وہاں ٹوتھ پک یعنی دانت کریلنے والی لکڑی پڑی ہوئی تھی، میں نے بغیر اجازت کے اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ قبر کے اندر ابھی تک اس کا حساب ہو رہا ہے کہ لکڑی بغیر اجازت کے کیوں منہ میں ڈالی تھی۔ یا تو بہنوں کا کھا کے، بھائیوں کا کھا کر، یا تو رشتہ داروں کا کھا کر، بہن بیٹی کا کھا کر۔ اللہ اکبر، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر کوئی اپنی دکان پہ لگا لے گا میں نے پاؤ پھولا دے ہار میں مدینے چل گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے مدینہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں، مدینہ تو بلال کے لیے ہے، مدینہ تو سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے، مدینہ تو جناب عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ آج بھی 10,000 صحابہ اس سے کموں پہ جو جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھاؤں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور لوگوں تیرے میرے پاس سونے والا نہ کوئی نہیں۔ اگر میرے عزیزو نماز عادت عبادت ہوتی، پھر اللہ کی یاد سے مت ہوتا تو آج بھی جنت البقیع کے پاس کھڑوں کے محسوس کرتا ان مٹی کے ڈلوں اور ذروں سے یقین کر خدا کی قسم جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنی اونچی نسبت کی جگہ یہ پڑے ہوئے ہیں جو 70,000 فرشتہ صبح شام پھیرے مار رہا ہے۔ ریڑی والے کو دوڑتے دیکھا، پھیری والے کو دوڑتے دیکھا، کپڑے کے تاجر، گول گپے کی ریڑی لگانے والا، ہوٹوں کے اوپر تکے بیچنے والا، کباب بیچنے والوں کو دیکھا۔ کبھی ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں لمبا لمبا کھڑ ہو کے سلام پڑھ رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے تیرے میرے عیبوں کرتوتوں پر، تیرے میرے کفرم پر مالک کائنات نے پردے ڈال دیے، ورنہ تو میں چلیوٹ کے اندر اس کی دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ تو مالک کائنات نے تیرے میرے پر، تیرے میرے مان پر احسان فرمایا۔ 21 دن کے پیکج کے اندر 100 مرتبہ امام ناقلال کے روزے پہ کھڑا کر دیا ہے۔
ایک کمرے میں ایک بھائی سو رہا، دوسرے کمرے میں اماں سو رہی ہے، بیٹھک کے اندر یاد کے ساتھ بیٹھ کر، اللہ کے ساتھ بیٹھ کر رنگرلیاں منانے والا رب اکبر کی قسم ہے، مالک کائنات کے دربار میں رو رو کے دعا کیا کرو، سجدے میں کیا کرو، رکوع قیام میں کیا کرو۔ الہ العالمین، جس طرح دیوار کی پچھواڑے نے میرے عیبوں پر، میرے کرتوتوں پر، میرے گناہوں پر پردے ڈال دیے، الہ العالمین میدان معاشر میں ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، وہاں کی سرداری کا معاملہ فرمانا، اور وہاں سبتال العیوب اپنی سیدھی کھا کر اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دینا، ورنہ کوئی کمبوں کا بیٹا، کوئی ارائیوں کا بیٹا، کوئی رانوں کا بیٹا، کوئی ملکوں، کوئی کسائیوں کا بیٹا، کوئی شیخ برادری، کوئی پٹھانوں کا بیٹا، یقین جان جب قیامت کے لیے انگلی کے اشارے کیے جائیں گے، جب فرشتے گردن کو دبوچ کر اللہ کے دربار میں لے کے آئیں گے، اس وقت 11 نمبر کا چھاننا چلے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ اس وقت دنیا کہے گی جب تیری گاڑی گزرا کرتی تھی، لوگ سلام علیکم کا کرتے تھے، اپنی بیڑیوں کو چھوڑ کے تجھے آگے کھڑے ہوا کرتے تھے، کوئی منرل واٹر، کوئی ٹیشو پیپر لے کے آیا کرتا تھا، کوئی تیرے بچے کا پسینہ صاف کرتا تھا، کوئی تجھے پانی پلایا کرتا تھا۔ آج تیرے ساتھ کیا بنی، آج تیرے ساتھ کیا بنی، آج ایسا تو رسوا ہو گیا کہ اپنے تو دور کے والے تو دور کی بات ہے، پھر اپنے ماں باپ بھی تجھے منہ لگانے کو تیار کوئی نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال سجے ہاتھ میں دیا جاوے گا، چھالے مارتے پھریں گے، کودتے پھریں گے، چھلانگے مارتے پھریں گے، کہیں گے واہ 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 واہ، اسی دن کے لیے آمنہ کا لال آیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تھے، آگے آپ نے ڈرایا تھا، یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ معراج کا دولہ تو بعد میں بنایا، اللہ اکبر، انگلیوں سے پانی کے چشمے تو بعد کے، ام معبد کی بکریوں کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ کر دودھ آ جانا یہ بعد میں، محترم آسمان کی طرف دیکھنا، بارش برسنا یہ بعد میں، انگلی کے اشارے سے موسم کو میرے عزیزوں صاف کر دینا اللہ کے حکم سے بعد میں، جلابیب کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دینا، بنائی واپس آ جانا، ابو قتادہ کی آنکھ میں ریزر ڈلا لگ دینا، اللہ اکبر، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لعاب لگا دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کو تھوک مبارک لگا دینا، یہ تو ساری کی ساری بات میں ہے۔ جب تاج نبوت سر پر سجایا اور ہرا کے دامن سے جب میرے عزیزوں یہ مکڑا باہر نکالا تو یا ایوہ النبی انا ارسلناکا، جاؤ جاؤ چنوٹ والوں سے جا کے کہہ دو ہم نے بے شک آپ کو نہیں بھیجا مگر انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بھیجا۔ قیامت کا دن ہوگا، فرشتے میرے عزیزوں مردے منہ لٹائیں گے اور مار مار کے میرے عزیزوں ستیہ ناش کر دیں گے، قبر کے اندر مارنے والے گردوں سے ماریں گے، کتنا عرصہ مال پڑتی رہے گی، پھر میرے عزیزوں کہیں گے یہ بات تو سن، میں نہیں کہتا ہڈی پہ نہ مار، میں نہیں کہتا کندھے پہ نہ مار، موڈے پہ گڈو نہ پھوڑ، بلکہ یہ تو مجھے بتا کیوں مار رہے، تو فرشتہ ایک ہی آواز میں کہے گا الم یأتکم نذیر، کیا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جماعت والے مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے، اللہ اکبر، دکان کے کاؤنٹر کے نیچے چھو جایا کرتا تھا، مسجد کے دروازوں پہ تیرا استقبال کرایا، کھڑے ہو کر پٹھانوں نے
پنجابیوں نے جنہیں بولنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، بھائی اللہ کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، ہم تمہارے سے مال نہیں مانگتے، پیسہ نہیں مانگتے، روٹی پانی نہیں مانگتے، تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ جاؤ۔ یار کی یاری کے اندر رات کو 4 بجے بیٹھنے والے میرے نام سننے کے لیے تیرے پاس 5 منٹ نہیں تھے۔ اگر تیرے پاس دنیا میں وقت نہیں تھا تو آج میرے پاس بھی تیرے لیے وقت کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ روح الوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کی طرف جائیں گے، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ، آپ کا نافرمان آ رہا ہے۔ علماء رو رو کے تھک گئے، داڑھی کاٹنا آرام ہے۔ جوانوں کو تو جوانوں کی جوانی نے اکسا دیا، بوڑھوں کو کیا ہوا؟ یہ بھی کہہ رہے اتھو گھنٹی دا اتھو گھنٹی دا۔ وہ اولاد اپنے باپ کی ہمدرد کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے، وہ اولاد اپنے باپ کے لیے ظالم ہے، جو باپ فالج کے مرض کے اندر مبتلا پڑا ہے اور نائی کو بلا کر بیٹا اپنے باپ کی بستر کے اوپر حجامت کروا رہا ہے۔ بال کٹوا تیری مرضی، خط بنوا تیری مرضی، رب اکبر کی قسم ہے، گھر کے اندر پیسے پڑ رہے ہیں، دکان کے اندر پیسے پڑ رہے ہیں، مالک کو مزدور میرے عزیز و ملازم ہاتھ میں لگاتا، مالک کا ہے، بیوی شوہر کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتی، امانت اللہ کی آمنہ کی لال کی، کتنی بڑی جرات کر رہے ہو، اسے ہاتھ ڈال رہے ہو۔ ایک کام ہوگا قیامت کے دن جب گستاخ آئے گا، یوں کر کے من علماء اکرام کو کرتے سنا، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے منہ پھیر کہیں گے سحقل اسے میرے سے دور لے جاؤ، اسے میری سنت پسند نہیں آئی، آج میرے پاس سے آ کے کھڑا ہوا، میں محمد اس کا چہرہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسول کوئی نہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد بتاؤ آج کس کے طریقوں کو مسئلہ؟ اتنا بڑا زوال سے دعویٰ کیا، آج کس کے طریقوں کو پامال کیا؟ بغیر استنجے کے پیشاب کرنے والوں موت یاد نہیں، ساری رات گانے کی آواز سننے والوں تمہیں قبر کی چنگاڑ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیا رسالت نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو گانے کی آواز سنے گا جہنم کی آگ کا ایندھن پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ یوں تو نہیں کہا تھا مجھے بانسری کی آواز سنا، یوں نہیں کہا تھا مجھے ڈھولک کی آواز سنا، بلکہ راستے سے گزر رہے بانسری کے بجنے کی آواز آئی، ننھی ننھی چھوٹی انگلیاں چھانگلی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ علماء فرماتے ہیں دور تک، بعض کہتے ہیں کہ 3 میل تک کانوں میں انگلیاں ڈال کے چلتے رہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ 3 میل کے بعد فرمایا انس بتا کہ ومن ہم سواز اب بھی آ رہی ہے۔ بابا منجی تھلے ٹانگ پھیر دا، یہ فرشتے جب ٹانگ پھیرے گا نا پتہ لگے گا، ابھی ٹانگ پھیری کہاں؟ میں نے نوٹ وقام نور بنے بڑی اس پہ سوچتے دکھا دکھا کے نوٹ بنائیں گے۔ میرا امتی 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، جنت کی ضمانت میرے سے لے لے، جو تیرے جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی ضمانت مجھے دے، اور بھول نہیں بکے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی پر انگلی نہیں اٹھائے گا، ہولنگ نہیں کرے گا۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، نک نیم سے نام کو بگاڑ کر کسی کو باز نہیں دے گا۔ غازی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا پیرا دے رہے ہیں
کسی گھر سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کی ایسی آواز آئی، حضرت رضی اللہ عنہ دروازہ کٹکھٹایا تھا، میں نے دیکھا وَلَا تَجَسَّسُوا، عمر اگلا گناہ تو بعد میں بتلائیو، مجھے سزا ملے گی یا جزا ملے گی؟ بھلا اللہ کے نبی نے منع کیا، فرمایا بدہاں تو نے دیوار کے پاس سے کیوں جھانکا، یا تو نے ایسا کیسے آئیڈیا کیوں لگا لیا ہے؟ نہ تائے کی چھوڑی، نہ چاچے کی چھوڑی، نہ ماں کی چھوڑی، نہ بہن چھوڑی، نہ بیٹی چھوڑی، نہ پڑوسن چھوڑی، زبان کے چلانے میں چرچر بک بک کرنے میں دیر نہیں کرتے، کہتے بھائی تجھے کیا پتا تھا، انہوں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے، بکریوں کی ریوڑوں کی طرح فرشتے سب کو اکٹھا کر کے ایسے جوت پھیریں گے، دنیا کا سارا نظر کا سامان بھول جائے گا۔ بلکہ جہاں چغلی ہوتی ہو، جہاں غیبت ہوتی ہو، منع کرو، اگر نہیں منع ہوتا تو لا حول پڑھ کے اٹھ کے وہاں سے بھاگ آؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں اماں جان بیٹھے ہوئی تھی، ایک اماں پاس سے گزری، جو پیٹھ موڑ کے جانے لگی تو ان اماں جان کا شاید قد ان کے برابر نہیں تھا، چھوٹا کوئی گستاخی نہ ہو جائے، تو ایک اماں نے ہاتھ کا اشارہ یا آنکھ کے اشارے سے قد میں کچھ کہہ دیا، رحمت عالم کی نظر پڑی، فرمائے اپنے جملوں کو واپس کر، توبہ کر، کہ تُوے ایسا کڑوا جملہ بولا ہے، دنیا کے 7 سمندروں کے اندر یہ گھیر دیا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو۔ بہو سے پوچھو ساس کے گلے، بصری ببو، ساس سے پوچھو بہو کے گلے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پتہ نہیں کب مرے گی۔ ساس حیدہ مولی صاحب کے بعد، قاری امین صاحب کے بعد، بہو عبدالحنان کے بعد، دھڑا دھڑ تک لکھے جا رہے ہیں، دم درود کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایک جھٹکے کی مار ہے، یہ 85 سال کی بڑھیا ایک جھٹکے کی مار ہے۔ جاؤ میرے پیاروں، میرے لاڈلو، تم 3 4 50 100، جاؤ ان کو جا کے خدا کا خوف دلاؤ، نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے آئے کی آوازہ میں، سجدے میں جاتے ہوئی کی رکوع کرتے آئے کھڑے ہوتے ہوئے آئے کی آوازہ میں، خدا کے واسطے اپنی نماز کو قضاء نہ کرو۔ سلام پہننے کے بعد کر کے گھوڑ کے دیکھا بہو کیا کر رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اگر دل کے اندر بدگمانی آ گئی ساری نماز کے سجدوں کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ سنو اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میری گودی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، گود اور پشتی کے درمیان حضور کا سر تھا، آپ کے لب مبارک کے مبارک بند لب مبارک ہل جائے، میں نے کان درا پھر مجھے سمجھنا آیا، میں نے اور کانوں کے رکو آپ کے لبوں کے قریب کیا، 2 الفاظ آپ کی زبان سے نکلے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتاتوں کے ساتھ ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لکڑیاں پنکھے چلے بیٹھنا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھنا آیا ادھر چل چاڑنی بات، اگر کوئی کام نہ بات جا بیٹھا، بلال تو بھی آ جا، ابو ذر تو بھی آ جا، مقداد تو بھی آ جا، گڈ جوڑ کے 2 سنوں کے بیٹھ کے کہتے ہو دودھ کا پیالہ آیا تھا، صفہ کے چبوترے کے ساتھ کو پلایا تھا، بلال تے بھی پی لے، سب کو پلایا، پھر جا کے نوٹ فرمایا یہ حدیث سب کے لیے اپنے لیے کیوں نہیں؟ نثار دیکھنا ہو، قربانی دیکھنی ہو، پیار دیکھنی ہو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھ لینا، دروازے کے پیچھے شربت کا گلاس چھپا کے بیٹھے ہوں گے، مندی مندی کھجوریں ماشاءاللہ کھاؤ، دینے والوں کے لیے دعا کرو، اچھی اچھی الماری کے اندر رکھی ہوئی، چار چفیرے سے رنگ برنگے کھانے آ گئے، افطاری کے دسترخوان پر کسی کو حلوہ ملے، کسی کو دال ملی،
وہ ایک دودھ کا پیالہ 3 کھجوریں تھی جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو میسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے وہ کھجور کے دانے ایک بیوہ کی بچیوں کو اور دودھ کے گھونٹ دے دیے. فرمایا شاید تو نے ایسا سونا کام کیا, تو جنتی جنتی ہے جس اماں کے ہاتھ سے یتیموں کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا. اے بلال جا چلا جا اسے جا کے کہہ دے یتیموں کی پرورش کرنے والی آمنہ کا لال تجھے نبوت والا دامن پہلا کر جنت الفردوس کی بشارت دے رہا ہے. جا تو اللہ چلوٹ کی سرزمین پر جا کے کہہ دے صبح صبح جب دکان کھولے گی گاہک دکان پر آوے گا, چاچا یہ کتنے کا سامان, کتنے کا, یہ کتنے کا, یہ کتنے کا. یوں نہ کہیو لینا کوئی نہیں, بلکہ یہ لینا دینا مقدروں کا. اگر تیرے پیسے میرے مقدر کے تو کہیں گلی جائے گا, اگر میرے مقدر کے نہیں تو میں تجھے روک نہیں سکتا. لگتا ہے بڑی روسی آیا تیری قمیض پسینے میں گلی ہو رہی, آجا پنکھے کے نیچے 5 منٹ کھڑا ہو جائے, یہ پانی کا گلاس پی لے. اگر اس کی ہوا سے کلیجے کو سکون مل گیا اور پانی پینے سے اس کا ہاتھ ٹھر گیا, رب اکبر کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا اسی گلاس کے بدلے آمنہ کا لال جب میں کوثر اپنے ہاتھوں میں لے کے اسے کوثر پلائے گا. پر کرے کون, یہ بڑا مہنگی ہے نا بھائی. عوام کے لیے جو کولر ہے سبیل فی سبیل اللہ, 50 روپے کی برف صبح 7 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک اپنے اللہ پر جو اپنے کونٹر کے نیچے جو کولر رکھا ہوا ہے. فرمایا وہ ایمان والا کوئی نہیں جو اپنے لیے پسند کرے اور دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے. من سلم المسلمون من لسانی ودی, فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہترین آدمی وہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, فرمایا جس نے ایک جان کو بچا لیا, اللہ کا قرآن کہتا ہے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے. یا تو بھائی اسپتال میں پڑا ہے, کتنی دیکھے 12 فات کو جی 12 دیکھے ماشاءاللہ میرے گھر کی بچڑا پال رکھا پورے میں 1 سال سے میں نے ماشاءاللہ وہ کٹے گا ماشاءاللہ مولوی دے دیا یہ گول گول کھلاؤں گا تجھے. قاری عالم صاحب 2.5 منٹ کا بچڑا کٹ رہا ہے 12 کلو پل کو, سگا بھائی اسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے. دنیا آگے کہہ رہی ہے بھائی خبر لے لے, اچھا ذرا مدد لینے دے, کوئی بات نہیں کروں گا ٹھہر جا, اکڑ نکلنے دے. اکڑ کے چکر میں روح نکل گئی. اب جنازے کے پاس کھڑے ہو گئے ہو رہا ہائے بھائی مر گیا, ہائے بھائی مر گیا. اجی جنازہ کب ہے, اجی بھی پتا کوئی نہیں, بھائی تو بھائی سے آ رہا ہے ایران کی امریکہ کی جگہ لگی ہوئی. اجی فلائٹیں ساری آگے پیچھے ہو گئی, شیڈول خراب ہے. 24 گھنٹے کے بعد میرا بھی وہ سرخانے سے جنازہ باہر نکلا, ہواڑ کی آواز آئی, فیصلہ ایئرپورٹ کے اوپر چلانے کی آواز ہے. چنوٹ کو سر پہ اٹھا لیا, کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی تمہیں اسے 3 لاکھ روپے کا ٹکٹ ادا کر کے آیا, حق ادا کر دیا, حق ادا کر دیا, حق ادا کر دیا. میرا آفیسر سے کہنے کا اللہ مجھے ایک مرتبہ ذرا آنکھیں کھول کر اس کو جواب دینے دے. 6 مہینے سے میں سے فون کرتا تھا, میری یتیم رو کے چاچا چاچا کا کرتے تھے. میری یتیم بچیاں رو کے کہتی چاچو جی یہ تیرا باپ ہے, چاچو جی یہ تیرا بھائی ہے, تیرا سگا خون ہے, چاچو ہمارا والی وارث کوئی نہیں, دادی واری کوئی نہیں, نانی واری کوئی نہیں, نانا کوئی نہیں, امی غریب خاندان کی ہے. ساری رات ابا دردوں میں روتے رہتے ہیں, چاچو جی تیری بڑی کمائی ہے, ابے کا خیال کر. کہتا شام کو بات کروں گا, ہفتے گزر جایا کرتے تھے. بازار میں ہوں, کھانا کھانے آیا, نیٹ پرابلم ہے. آج 3 لاکھ روپے کا ٹکٹ کرانے والے, کاش اس وقت 25,000 روپے بھیج دیتا.
اور کہتا فکر نہ کر میں ہوں نا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. کیا پتا اسپتال جانے کے بعد 3 دن کی دوائی ملتی، پہلی رات پہلی خوراک کے فاقہ ملتا، رات کو سکون سے نیند آتی، کروٹیں بدلتے ہوئے بھائی کا نام یاد آ جاتا، رو کے کہتا اللہ جس نے مجھے دنیا کے بستر میں سکون دیا، اللہ اسے قبر کا سکون عطا فرما. رب اکبر کی قسم ہے مظلوم کی دعا عرشوں سے جا کے ٹکراتی، اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے بیڑے پار کر دیتا. گلیاں سجانے سے کنکے میں لگانے سے میں تو کون ہوں تمہیں منع کروں؟ داکشا کرائے پہ لے کر بیٹھ کر مدینے کی یاد کرنے، عرب کی یاد تازہ کرنے والوں ہو، میں کون ہوں تو منع کروں؟ لیکن جس کے گھر سے سوئچ لگا کر بجلی لے کر گلی کے اندر لائٹنگ کی گئی، کیا اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے پوچھا بھائی تو نے آج کیا کھایا ہے؟ ڈنڈے دکھا دکھا کر، گلے دکھا دکھا کر، مسجد کی ٹوپیاں رکھ رکھ کر چندہ اکٹھا کیا. میرے محترم دوستو بزرگو 50,000 روپے کی، اللہ کرے لاکھ روپے کی گلی سجا. کیا میرے محترم دوستو بزرگو گلی سجانے والوں کو، گلی چمکانے والوں کو، گلی کو آسانے والوں کو یہ احساس ہوا کہ اس محلے میں 10 گھروں میں یتیم رہتے ہیں. جب سے باپ کا جنازہ اٹھا یتیم بچے اور بچوں کے چہروں پہ کبھی ہنسی آئی نہیں ہے. بس میرے پیاروں میرے لاڈلوں میں مختصر کروں گا، صرف سیرت سننے کے لیے نہیں، سیرت اپنانے کے لیے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر 23 سال کا کردار ہے جو قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا نمونہ بنا کے رکھ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او لوگوں میرے حضرت محمد کے کردار کو، آپ کے لیل و نہار کو، آپ کے ہنسنے کو، آپ کے رونے کو، آپ کے جینے، آپ کے دنیا سے جانے کو ہم نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا. آ جاؤ اس چھتری کے نیچے آ جاؤ، اپنے چہروں کو اس آئینے کے آگے سنوار لو، اپنے لباس اپنے کردار کو سنبھال لو. مجھے بڑی کبریائی کی قسم ہے قیامت کے دن مان والا نہ کام ہوگا جو آمنہ کے لال والی زندگی لے کے آئے گا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. جتنے آئے تشریف فرماؤ بھائیو نہ کہیو جی انشاءاللہ کوشش کریں گے، بلکہ قدم اٹھانے سے پہلے، اپنے کلوں کو سرکانے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے نیت کر کے جاؤ. جان دینا آسان ہے، آمنہ کے لال کے طریقوں کی قربانی دینا مشکل ہے. اب اپنے اعمال کی، اپنی سہولیات کی، اپنی خواہشات کی قربانی دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. کریں گے کوشش. رونا تو مقدروں سے آگے، ہنسنا سے اچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلے ایک عملی سیکھنے سب کو آتا ہے، میں اپنے نہیں کہہ رہا ہوں، یاد دہانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے 3 انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کر کے ہنسا ہی نہیں. پہلا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کرتا تھا، اگر کسی بات پہ مسکراہٹ آیا کرتی تو دونوں ہونٹوں کو جوڑ کر ہونٹ پہ لا لیتے اور ہلکی سی اسمائل کر کے دکھا دیتے. اگر زیادہ خوشی کی بات ہوتی تو اتنا منہ مبارک کھلا کرتا کہ دانت آگے کے ظاہر ہونے لگ جاتے. اگر زیادہ ہی کوئی خوشی میسر ہوا کرتی تھی تو اس انداز سوچتے بغیر آواز کے آپ کے دانتوں کی داڑیں نظر آ جایا کرتی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں تمہیں نبی کے اس کو جمال کا کیا پتہ؟ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ مسکرایا کرتے آپ کے اگلے دانتوں کی چمک کالے پہاڑوں پہ پڑتی، چاچو دانتوں کی چمک سے کالے پہاڑ بھی روشن ہو جایا کرتے تھے. یہ نبی کے ہنسنے کا انداز ہے. یا تو گلی کے اندر ہنستے جا رہے ہیں، گھر والا کہہ رہا دروازہ بند کر لیا، لگ رہا کتا ہے. میں کتا نہیں، پھلانے کا ٹھوک رہا ہوا ذرا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا انداز تھا؟ نبوت والے ہاتھ اٹھا کرتے کہ جدو انکساری کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ اپنی اونٹی پہ سوار تھے
اٹھنے کے کجاوے کے ساتھ آپ کے داڑھی کے بال تھوڑی ٹکرا رہی تھی، بڑی سے انکساری آپ کا سینہ آپ کی داڑھی کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، اور آپ کو مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے تھے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب کسی چیز کی خوشی ملا کرتی، غم ملا کرتا، اللہ کا نبی صبر بھی روکے اور خوشی بھی روکے دیا، خوشی کا اظہار بھی روکے دیا کرتا۔ لیکن آج امت کے پاس گردے کا درد، پھیپڑے کا جگر کا درد ہے، نبی والا درد آج امت کے سینے سے خالی ہو گیا۔ آپ کا انداز ہوا کرتا، سر جھکا ہوا کرتا، اٹھا ہوا کرتا، دیکھنے والا دیکھ کے بتاتا کہ آمنہ کا ڈال اللہ کے دربار میں کچھ مانگ رہا ہے۔ رو کے اللہ سے مانگو، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ اور تھوڑی سی ہوں کی آواز لاؤ، ری ری کی آواز لاؤ، جس ری ری پہ ماں سوچتی اٹھ جاوے اس کی رحمت بھی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹنگ کی سین کروایا کرتے تھے۔ جمعرات کے دن ظہر اثر کے درمیان آپ علیہ السلام کی علماء فرماتے کٹنگ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کرتے سادہ تک، پھر کبھی ہاتھ سے سادہ تک، انگوٹھے کے ناخن بعد میں کاٹا کرتے تھے۔ دسترخوان پہ کوئی چیز آوے، نمک آوے، پانی آوے، سب سے پہلے میرے عزیزوں سے ابتدا کر لو۔ میزبان دسترخوان پہ پہلے رہتا نہ رکھے، پہلے سادہ نہ رکھے، روٹی نہ رکھے، جب سارا کچھ کھا لو، علی ذرا دیکھ کے کھائیو، ذرا تھوڑا سا پیٹ خالی رکھو، کچھ اور بھی ہے۔ یہ عزت نہیں، یہ ذلالت ہے۔ میزبان کی ذمہ داری دسترخوان پہ سب کچھ رکھے، اور مہمان کی ذمہ داری کہ تھوڑا 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 سب کچھ رکھے۔ یہ نہیں کھاتا جی، یہ نہیں کھاتا، نہیں، کھانے کی بے احترامی ہے، بے شک ایک دانہ چاول کا کھا لے۔ دسترخوان پیچھے دبا کے بیٹھے، روٹی کھا لی، دوسرے لوگ کھا رہے ہیں، جب تک دسترخوان نہ اٹھے، اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، دسترخوان کی بے احترامی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ ترازو جی سردی ہے نہیں، سنت یہ ہے کہ گٹوں سمیت ہاتھ دھونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میں نے مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری کو کہتے سنا، اللہ کبھی پھر سے معاف فرماوے، فرمائے تو سنت سمجھ کر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہڈیوں اور گٹوں سمیت ہاتھ دھوے گا، اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، دوسرا دنیا کا جتنا قرضہ ہوگا اللہ سارا بوجھ اتار دے گا۔